کے پیغمبر تھے. ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا, اللہ کے نبی بھی مذمت میں قصیدہ پڑھا. حضور آئے, مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300 پہ روایت موجود ہے. اللہ کے پیغمبر نے حسان کو بلایا, فرمایا حسان آؤ تم سے کام ہے. حسان نے پوچھا حضرت وہ کون سا کام؟ مجھ سے. فرمایا تم نہیں جانتے, آج میری مذمت میں ابو سفیان نے شعر پڑھے, اس میں حسان میرا جی چاہتے اس کا جواب دے, لیکن ایک بات کو یاد رکھنا, یہ ابو سفیان اور میرا اوپر جا کے نسب ملتا ہے, نسب کا لیکن ایک بات کو یاد رکھنا, یہ ابو سفیان اور میرا اوپر جا کے نسب ملتا ہے, نسب کا خیال کرنا. حضرت ابو بکر کے پاس جا, ان سے نسب کو سیکھ کرا. حسان کے واپس آئے کہ حضرت میں نسب کو سیکھ لیا, مجھے اجازت دے, میں حضرت ابو بکر مجھے اجازت دے میں قصیدے کا جواب دوں. فرمایا اجازت ہے. حسان نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو نسب کو ابو سفیان کے نسب سے یوں الگ کر دوں گا جیسے بال کو آٹے سے الگ کیا جاتے, مجھے اجازت دیجیے. پیغمبر نے اجازت دی. حسان کھڑے ہوئے, اب کفار کو چیلنج کر کے حسان کہنے لگے حجوت محمدن برا تقیہ, حجوت محمدن فاجبت عنہ فعند اللہ فی ذاک الجزاء, حجوت محمدن برا تقیہ رسول اللہ شیمت الوفاء, فإن ابی ووالدی وعزی بعز محمد منکم بقاء, سکلت بنیتی علم تروها, سکلت بنیتی علم تروها, تصیر لک من کنفی کداء, جبائین العینت مسعدات, جبائین العینت مسعدات, علی اکتاف الاسر الزماء, تذل جیادنا متمترات, تلتمهن بالخمر النساء, فإن آرس منا تمنا وكان الفتو من كشف الغطاء, وإلا فاصبروا بسراب جام يعز الله فيه من يشاء, وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء, وقال الله قد أرسلت جندا هم الأنصار ورزتهم لقاء, يلاقي كل يوم من معد قتال أو سباب أو هجاء, فمن يهجو رسول الله منكم ويمده وينصره الصباح, فإن جبريل رسول الله فينا روح القدس ليس له انكفاء. پیغمبر نے قصیدہ سنا, پیغمبر نے بشارت دی ہے. کون کہتا ہے نبی نے قصیدہ پسند نہیں کیا؟ میدان احد تھا, پیغمبر موجود تھے, صحابہ پیغمبر کو جرمٹ پہ لے کے لڑ رہے تھے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ پیغمبر کے صحابی, کان من العشرۃ المبشرہ بالجنہ, نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت دی ہے. حضرت جابر کہتے ہیں طلحہ گزر رہے تھے, پیغمبر نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى شہید یمشی علی وجه الارض فلینظر الى طلحہ, جو چاہتا ہے زندہ شہید کو زمین پہ چلتا دیکھے میرے طلحہ کو دیکھ لے. روایات میں موجود ہے کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد درعا, پیغمبر نے غزوہ احد میں 2 سریں پہنی, فلم یستطع الی صخرہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم قام الی صخرہ فلم یستطع, چٹان پہ چڑھنا چاہا نہ چڑھ سکے, وہ زخمی تھے, 2 سریں تھی. حضرت طلحہ آئے, قامت تحقاد تحتہ, پیغمبر کے نیچے بیٹھے. حضور آئے, حضرت طلحہ کے کندھے پہ حضور نے پاؤں رکھا, چٹان پہ چڑھے. حضور نے فرمایا اوجب طلحہ, لوگوں طلحہ نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا. طلحہ نے اپنے ہاتھ میں تلوار کو لیا, میدان احد میں نکلے, اور نکل کر کہنے لگے نحن حمات غالب ممالکی نصب الرسول المبارکی نضرب عنہ القوم فی المبارکی سرب سبال قوم فی المبارکی. لوگوں طلحہ نے جملے کہے, لوگ کہتے زبان نرم رکھو, طلحہ نے ہاتھ کا بھی استعمال کیا اور ساتھ زبان سے کہا, کہتے تم نہیں جانتے میں طلحہ بنو غالب قبیلے کا ہوں, تم نہیں جانتے میں طلحہ بنو مالک قبیلے کا ہوں. آج میں تمہیں پیغمبر کے دشمنوں میں یوں ماروں گا جیسے اونٹ کی خارشی اونٹ کو مار سے دوڑا دیا جاتا ہے, میں تمہیں ماروں گا. اب حضرت طلحہ نے کیا کیا؟ قصیدے پڑھے نا, نبی نے سنے, جنت کی بشارتیں دی. میرے دوستوں میں ایک بات کہنے لگو, یہ طلحہ تھے, میدان احد سے واپس آئے, کتنے زخمی تھے, ہاتھ چھلی ہو گیا, پیغمبر کے دفاع میں ہاتھ مارا گیا. جب طلحہ آئے نا, حضور نے فرمایا حسان میرا جی یہ چاہتا ہے طلحہ کا استقبال کر, میرا جی چاہتا ہے طلحہ کا. اب حسان استقبال جو پڑھنا تھا وہ کیسے کرنا تھا کون نہیں جانتا. حضرت طلحہ آئے, پیغمبر موجود تھے, استقبال کرنے لگے. حسان نے کہا ہائے ہائے, حسان نے جملہ کہا حضرت طلحہ کے آنے پہ. حسان کہنے لگے لوگوں تم نہیں جانتے وطلحۃ یوم الشیب آسا محمدہ, وطلحۃ یوم الشیب آسا محمدہ, الفی ساعت ذاقت علیہ وشکتی یقیہ بکفیہ رماہ واسلم اشاجہ تحت سیوف فشلتی وکان امام الناس الا محمدہ, وکان امام الناس الا محمدہ, اقام اسلام حتی تکلتی, وقت کی قلت کی وجہ سے میں ترجمہ چھوڑتا ہوں. حضرت طلحہ کی شان میں حسان نے قصیدے پڑھے. میرے دوستو میں ایک بات کہتا ہوں, اللہ کی قسم جو بندیت کے سٹیج پہ میں ببانے دول کہتا ہوں, ابو بکر صدیق نے جو پیغمبر کا میلاد سمجھا کسی اور نے نہیں سمجھا, سب سے زیادہ پیغمبر کے میلاد کو سمجھنے والا ابو بکر صدیق تھا. حضور نے حسان کو کہا نا شعر پڑھو, ابو بکر کو تو نہیں کہا, نہیں سمجھے. کسے فرمایا؟ ابو بکر سے تو نہیں کہا نا.
لیکن حضرت ابو بکر تو پیغمبر کی منشا سمجھتے تھے نا. ابو بکر سمجھے رضی اللہ عنہ آج میرا نبی شعر سننا چاہتا ہے. حضرت ابو بکر سمجھے طلحہ کی شان میں سننا چاہتے. طلحہ حسان بیٹھے, ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, فرمایا ہاں نبی الہدا والخیل تتبعہ. ہائے ہائے. ابو بکر صدیق اٹھے, فرمایا ہاں نبی الہدا والخیل تتبعہ حتی اذا ما لقوا حما عن الدین. گھوڑے روند رہے تھے, طلحہ محمد کا دفاع کر رہا تھا. کہتا ضربا علی الطعن اذ بلت حماتهم والناس من بین مہدیهم ومفتونی. ابو بکر صدیق نے کہا یا طلحہ ابن عبید اللہ قد وجبت لك الجنان وزوجت المحاین. ابو بکر بیٹھے, عمر کھڑے ہو گئے. عمر سمجھے آج میرا پیغمبر شعر سننا چاہتے. حضرت عمر نے کہا لوگوں تم نہیں جانتے ہما نبی الہدا بالسیف منسلطا لما تولا جمیع الناس وانکسبوا. میرے دوستو پیغمبر کے مزاج کو دیکھ کے صدیق شعر پڑھے, پیغمبر داد دے, میں کیسے مانوں شاعری مزاج نبوت نہیں. ہر بات کو بریلویت کہنا چھوڑ دو. ہر بات کو بریلویت کہنا چھوڑ دو. پہلے تم نے عقیدہ حیات النبی پہ ضربیں ماری, کہتے بریلویت کا عقیدہ ہے. سماع موتا بھی حملہ کیا, یہ شرکی عقیدے. آج محفل نعت کو کہتے بریلویوں کا کام ہے. نہیں میرے دوست, عقیدہ شاعری وہ بھی کرتا ہے, شاعری یہ بھی کرتا ہے. وہ شاعری کی آڑ میں بدعت کا درس دیتا ہے, یہ شاعری کی بنیاد پہ پیغمبر کی سنت کو عام کرتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک آدمی شاعری دھن پر کرتا ہے, ایک آدمی شاعری ڈھول پہ کرتا ہے, ایک تپلے کی تھال پہ کرتا ہے, اور ایک آدمی پیغمبر کی اللہ کے ذکر کے ساتھ پیغمبر کی شاعری کرتا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یوں مت کہنا چھوڑ دو. کل کو لوگ کہہ دیں داڑھی چھوڑ دو, یہ کس کا سکھوں کام ہے, پگڑی اتار دو یہ سکھوں کا کام ہے, فلاں کام چھوڑ دو فلاں کا کام ہے. نہیں میرے دوستو, یہ ان کا کام نہیں, یہ ہمارا کام تھا. ہم نے اپنے کام کو کیا, اب ان کی محفل مات پڑ گئی.